قیامت کے دن شفاعت مسلم ہمارے اصول عقائد میں سے ہیں. شفاعت ہوگی. شفاعت عظمیٰ کے مقام پہ پیغمبر اسلام فائز ہیں، اور اس کے بعد باقی اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد باقی اولیاء الہی ہیں، انبیاء ہیں، پھر فقہاء ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، وغیرہ وغیرہ اور بھی ہیں. تو عرض کیا کہ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جن میں یہ قابلیت ہوگی کہ ان کی شفاعت ہو تو جنت میں جا سکے. تو لہٰذا یہ ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے اپنی کوششیں کی ہیں، اب کمی بیشی جو رہ گئی ہے تو ان کی جو ہے ان کمی بیشیوں کو پورا کرنے کے لیے شفاعت ہوتی ہے. ایسے افراد کچھ گناہوں کی آلودگی کے باوجود شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی بدولت دوبارہ رحمت الہی کے حقدار ہوں گے. شفاعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اشارہ صرف، تفصیل نہ. تفصیلات ضرور آپ لوگ خود پڑھیں. مثلا اب قرآن میں شفاعت کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات قیامت کے دن شفاعت کے وجود کی خبر دیتی ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے قیامت کے دن، شفاعت نام کی کوئی چیز ہے قیامت کے دن، اور اذن الہی کے تحت یہ شفاعت ہوگی. اذن پروردگار شرط ہے اس میں. اب قرآن مجید خدا متعال فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. سورہ انبیاء آیت 28 میں فرمایا کہ وہ شفاعت کرنے والے ہیں، شفیعان قیامت، شفاعت نہیں کر سکیں گے، سفارش نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے. یعنی خدا کے پسندیدہ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں. تو پسندیدہ الہی ہونا ضروری ہے، یعنی مرتضی ہونا چاہیے کہ الا لمن ارتضی. ارتضا انہیں پسند کرنا، مرتضی انہیں پسندیدہ. تو یہ کہ ایسے افراد جو محبوب خدا ہیں. دوسری آیت میں فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ. کوئی بھی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کرے گا مگر خدا کی اذن کے بعد. جب خداوند اذن دے گا ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہو، تب وہ آ کے شفاعت خدایا اسے بخش دیں. تو شفاعت کے اثرات بھی بہت ہیں. کبھی گناہوں میں کمی ہے، کبھی عذاب میں تخفیف ہے، کبھی ثواب میں اضافہ ہے، وہ خلاصہ بہت ساری چیزیں. کبھی درجات، مقامات، کبھی نعمات مزید مثلا. تو اس لحاظ سے قرآن کے مطابق شفاعت اذن اور رضا الہی کے تحت ہے اور ایک ثابت شدہ حقیقت ہے قرآن کے مطابق. یعنی قرآن میں شفاعت ثابت ہے، انکار ہم نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں. بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے شفاعت کرنے والے ہیں. فرشتے مثلا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. آسمان میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آ سکتی. فرشتے ہیں، اول یہ ثابت ہے کہ وہ سفارش کریں گے. دوم اور ان کی شفاعت اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک خدا اس کے بارے میں خداون اسے نہ چاہے اور پسند نہ کرے، یعنی جب تک اسے اجازت نہ دے. تو ایسے فرشتے جو مقرب درگاہ الہی ہوں، خداون انہیں جو ہے پسند کرتا ہو اور خدا کی اجازت ہو. تو الا من بعد ان یاذن اللہ، اس کے بعد فرشتوں کی شفاعت کا علامت ہوگی جب خدا اذن دے. کہ کسے اذن؟ لمن یشاء ویرضا، جسے خدا چاہے اذن دے اور جسے خدا پسند کرے اسے اذن دے. تو اذن پروردگار اور رضائے پروردگار سے فرشتے شفاعت کر سکتے ہیں. یہی کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہو. ابھی آپ ان کے لیے انہوں نے کہا التماس دعا شب جمعہ ہے مثلا، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، یہ بھی تو ایک شفاعت ہے خدا کے حضور، خدا اسے بخش دے. دنیا میں بھی تو ہے، دنیا میں آپ سفارش کرتے ہو خدا اسے بخش دے. تو مومنین کے حق میں انہیں سب شفاعت کرتے ہیں. یعنی ہلکی سی اجازت یہاں بھی ہے ہمارے لیے، دعا کر سکتے ہیں. شاید مفسرین نے آیت عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب خداوند آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا.
یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ خداوند پیغمبر اسلام کو مقام محمود پہ فائز کرتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ تو تفسیر میں کہتے ہیں مقام محمود کا مقصد مقام شفاعت ہے. ایسا مقام جہاں پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے تو یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہو سکتا ہے. یعنی جو بہت بڑا مقام پیغمبر اسلام کو حاصل ہے، یعنی اس سے آگے پھر کوئی نہیں ہے، لہذا یہ پیغمبر اسلام کو حاصل ہے. تفسیر المیزان میں یہ لکھا ہوا ہے. 2 یہ قرآن میں، قرآن میں شفاعت ہے، اور شفاعت کرنے والوں میں سے بھی کچھ فرشتے بھی ہیں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی اس طرح سے ہیں. تو لہذا انبیاء اور انبیاء کے پیغمبر اسلام ظاہر ہے وہ مرتضی بھی ہیں، مجتبی بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، اور خداوند انہیں اذن بھی دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب خداوند آپ کو اس قدر عنایت فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی پیغمبر اسلام کو کے راضی ہونے تک خداوند انہیں اذن دے دیتا ہے، شفاعت کرتے جائیں آپ. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. خلاصہ روایات میں شفاعت کے بارے میں کیا آئی ہے؟ قرآن مجید کے علاوہ احادیث کی کتابوں میں بھی پیغمبر اسلام کی شفاعت کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. بہت بڑی خوشخبری ہے، میری شفاعت امت کے گناہان کبیرہ انجام دینے والوں کے لیے ہے. بعض دوست پھر پریشان ہو گئے، تو یہ کیا سر کھجانا شروع کر دیا. انہوں نے لکھا یا حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی کتاب انما میری شفاعت میری امت کے ان افراد سے مخصوص ہے جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہیں. انہوں نے وجہ بیان کی ہے جی، اتنی زیادہ گناہان کبیرہ یعنی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ انجام دیے ہیں. تو بظاہر اس شفاعت کا گناہان کبیرہ کے مرتکب ہونے والے افراد سے مخصوص ہونے کا سبب یہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں صراحت سے فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، چھوڑیں ہم لوگ آیات نہیں پڑھتے، کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون جو ہے جن گناہان کبیرہ سے تمہیں ہم نے نہیں کیا، اگر جو ہے ان سے وہ بچیں گے تو خداوند تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو خداوند تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا. قرآن میں اس طرح سے ہے. تو جب سورہ نساء آیت نمبر 37 میں کہ اگر یہ ملے تو پڑھیں، اس وقت موبائلوں کو چھپا لیتے ہیں. وہاں خدا نے جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے تو وہ بخش دے گا. پھر اس صورت میں شفاعت کی ضرورت نہیں رہے گی کہ صغیرہ گناہ تو آپ نے بخش دیا. تو لہذا یہ کہ اب کبیرہ گناہوں میں بھی ممکن ہے کہ ایک انسان نے توبہ کیا ہو اور اس کے ساتھ کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو کہ گناہان کبیرہ میں سے کچھ رہ گئے ہوں، پیغمبر شفاعت کرے گا. انہیں حتی پیغمبر اسلام گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں. مثلا کسی کو جو ہے جھوٹ بولا ہے، غیبتیں کی ہیں گناہان کبیرہ میں سے، کیا رہے پیغمبر نے ان کی شفاعت کی. خدا اس کی غیبت کی ہے تو اس کی مثلا حد کی حرمت ہوئی ہے، جو ہے مثلا جو ہے عزت نفس اس کا مجروح ہو گیا ہے، یا معاشرے میں یہ شخص بدنام ہو چکا اس کی غیبتوں کی وجہ سے، مثلا خدا انہیں اسے بھی کچھ دیں کہ وہ راضی ہو جائے. بھئی آپ کو یہ
اتنے ڈالر ملیں گے، آپ اسے بخش دیں گے، اب اسے آپ معاف کریں، پیغمبر کہے تو وہ معاف کر دے گا، وہ بھی اچھا امتی ہوگا کوئی، جب وہ بخش دیں گے تو پیغمبر کی سواری سے اس کے مثلا غیبت والے گناہ معاف ہو جائیں، اور خداوند پھر کچھ آگے بیچ دیں اسے، ممکن ہے۔ آیت یہاں پڑھے، بازار پھر بھی جا کے دقت کریں۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر صاحب نے فرمایا اعطیت خمسا واعطیت الشفاعہ، خدا نے متعالی مجھے 5 نعمتیں عنایت کی ہیں، ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ 5 بڑی چیزیں خدا نے عنایت کی ہیں، ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ فادخرتها لامتی فهي لمن لا يشرك باللہ، میں نے شفاعت کو قیامت کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ ایک نعمت شفاعت ہے، مجھے دی ہے، میں نے اسے رکھا قیامت کے لیے، دنیا میں یوز نہیں کیا۔ مثلا خدا نے کہا کہ خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رہے قیامت کے دن جو ہے گناہ گار امت کے لیے، مطلب جن کی شفاعت ہو سکتی ہے، چونکہ اذن پروردگار ضروری ہے، خداوند اذن دے گا، ہاں ان کی آپ شفاعت کریں مثلا۔ تو میری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں، ان شرک سے نیچے باقی ان کی شفاعت ممکن ہے، نہ کہ حتمی ہے۔ حتمی کے لیے اور بھی چیزیں شرائط چاہیے، خدا کی اجازت چاہیے، پیغمبر اسلام کی رضایت چاہیے، خدا کی بھی رضایت چاہیے۔ خلاصہ اس قابل ہو جائیں کہ ہم وہاں مقام شفاعت میں پہنچ سکے کہ تاکہ دسترسی ہو۔ ایم بی سی اسلام آباد میں ہے، اگر آپ کوئٹہ میں بیٹھ کر روتے رہیں کہ مجھے ویزا چاہیے، وہ نہیں ملے گا، وہ ایم بی سی ادھر ہے۔ آپ کو کوشش کریں کہ اسلام آباد پہنچیں، آپ ایم بی سی تک پہنچیں آپ مثلا، پھر آگے دیکھیں گے شفاعت کے لیے۔ کوشش کریں کہ ہمارا ہاتھ دامن اہل بیت تک پہنچیں اور اہل بیت سے کہیں۔ ابھی آج دنیا میں ہم اہل بیت سے لا تعلق رہیں جس طرح ابھی ہیں، کم و بیش اہل بیت سے کوئی خاص رابطہ نہیں ہے، بہت کم ہے، تو پھر شفاعت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ شفاعت کرنے والے جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام، علماء اور شہداء بھی ان کے ذریعہ شفاعت پانے والوں سے متعلق جو ہیں جاننے والوں کو چاہیے کہ وہ عقائد اور کلام اور حدیث کی کتابوں کی طرح رجوع کریں اور وہاں سے مطالعہ کریں۔ اس ضمن شفاعت کے موضوع پہ کوئی کتاب پڑھیں، ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک موضوع پہ ایک کتاب پڑھیں۔ اس ضمن میں اس امر کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ شفاعت کے عقیدے کو توبہ قبول ہونے کے عقیدے کی طرح، توبہ قبول ہونے کا عقیدہ ہے، چونکہ خدا نے وعدہ کیا تو آپ عقیدہ ضروری ہے کہ وہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، خداوند اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جس طرح وہ عقیدہ اس کی طرح گناہ کے ارتکاب میں گستاخی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، جو گستاخی کرے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی، گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ابھی ایک شخص جو ہے گستاخی کرتا ہے، جس میں تجری بہت بری چیز ہوتی ہے، تجری یعنی گناہ کی جرأت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے بندہ، جرأت کر کے گناہ کرتا ہے، یعنی بالکل بے بندوبار ہو کے نا، جرأت یعنی گناہ کرتا ہے، یعنی بالکل لاپرواہ ہو کے گناہ کرتا ہے۔ مومن کی علامت ہوتی ہے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن اس کا دل اس وقت گھبرا رہا ہوتا ہے، دل اس کا مضطرب ہوتا ہے، بے قرار، اگرچہ اس کے ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ مثلا آپ جوان ہیں، آپ نہیں کوئی اور جوان، مثلا حزب اللہ ہی ہیں، جوان ہیں، اچھے نماز گزار ہیں، روزہ دار ہیں، مثلا عقیدت مند ہیں، عاشق آقا امام زمان بھی ہے، مثلا اسٹیڈیم میں گیا فٹ بال دیکھنے کے لیے، تو وہاں مثلا بعض کی طرف آپ کی نظریں بار بار اٹھتی ہیں لیکن دل مسلسل بے قرار ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہے کہ دیکھیں ان کی طرف مثلا۔ تو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ مثلا اسکول میں، کالج میں، تو اگرچہ دل
نفس لوامہ جو ہے بار بار اسے سزا دے رہا ہو، چونکہ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے. تو اس شفاعت کو جو ہے وہ جو ہے سرکشی کے لیے استعمال نہ کریں. ابھی ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی. مثلا نماز امام حسین نے پڑھ لیا، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا امام علی کس لیے ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں سارے کر، وہ ہے بس ٹھیک ہے. جنت تو میرے مولا کی جاگیر ہے. ایسا خدا کے ہاتھوں سب کچھ نکال دیا ہوا ہے، سب اپنے امام خود ہی دے رہے ہیں. تو خیال ہے، تصور ہیں، یہ عاشقان خدا ہیں، سرفروشان خدا ہیں. انہیں تمہارے جیسا لوگوں کی فکر نہیں ہے. تم اپنے آپ کو بنا رہے ہو کہ امام حسین کی جاگیر ہے، تو میں خود بھی جاؤں گا پانی دینے وہاں درختوں کو. تو اپنی طرح ہم نماز نہیں پڑھیں گے سر امام حسین بھائی ہم تو ہیں ملنگ لوگ کرتے ہیں. ابھی لوگوں کا رجحان بڑا ہے ملنگوں کی طرح. شاعر لوگ بڑا چڑھا کے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ملنگ، ہم اس کے ملنگ گے. بہرحال مثلا بعض اپنے آپ کو ائمہ کے لیے کتے بنا رہے ہیں کہ ہم تو ان کے کتے ہیں. مثلا کوشش کرتے ہیں کہ کتے ہیں، بعض لوگ بلی بنائیں، بعض لوگ اپنے امام ائمہ کے لومڑی بن جائیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ بنتے جائیں. اصل کتا کیوں بنتے ہیں؟ کتا وفادار ہے، باقی جانور بے وفا ہے. مثلا باقی کبوتر بھی علماء ائمہ کے کبوتر ہیں. ہاں تو پھر آئندہ جو ہے خواتین آ جائیں کہ ہم ائمہ کی مرغیاں ہیں. ائمہ کو شیعہ چاہیے، نہ کتے نہ مرغیاں. ائمہ کو چاہیے شیعہ چاہیے سرفروش، شیعہ چاہیے شجاعت مند، غیرت مند، پاکیزہ، باعفت. شیعہ پیروکار چاہیے، اور مرام اہل بیت کو زندہ کرنے والے، شعائر اہل بیت کو زندہ کرنے والے، نظام اہل بیت کو برپا کرنے والے، نظام اہل بیت کے تحت دنیا پہ حکومت کرنے والے ایسے پاکیزہ شیعہ چاہیے، نہ کتے ہیں. اب لوگ اپنا کو بناتے ہیں ہم اہل بیت کتے ہیں، وہ ایک اہل بیت کی جاڑو بن جائیں، ایک اہل بیت کی مثلا جو بننا چاہیں اپنے اپنے خیالات میں ہیں. وہ جو یہ اہل بیت کی فرمائشات سے ہٹ کر اپنے لیے بنا رہے ہیں. بھئی ہم تو کتے ہیں، کتا مالک کے ساتھ جائے گا، ہم بھی جائیں گے. اور شفاعت کو بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اب ہم جرأت سے، جس طرح یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کا حتیٰ آنے والے، یہ وہ سوال ہے جو ہم نے خود جب ہم جو ان کا کورس ہم کر رہے تھے وہاں ہم نے پوچھا ہے، خط و کتابت کے ذریعے ان سے پوچھا کہ ابھی آئندہ کے گناہ کہتے وہ بھی معاف ہے. آئندہ جو آپ گناہ کریں وہ بھی، اگر نہ کریں اچھا ہے کہ گناہ نہ کریں، کریں بھی آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے قربانی وہ آئندہ گزشتہ سارے گناہوں کے لیے. یہ ہے ہم لوگوں نے امام حسین کو اس طرح سے، مثلا اہل بیت کو اس طرح سے بنایا، جبکہ اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ جو ہے من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی. آیا باقی علیہ السلام نے ظاہراً فرمایا کہ وہ جو اطاعت پروردگار کرے وہ ہمارا دوست ہے. ومن کان عاصیا للہ فہو لنا عدو، جو بھی خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اب آپ لا کہتے رہیں کہ ہماری کے مثلا ہم قلب حسین ہیں، تو پھر کتے جو آپ ترجمہ عربی میں کیوں پڑھتے، آپ اردو میں ہم امام حسین کے کتے ہیں نہیں کہتے. تو آپ کیوں اپنا نام پھر عربی میں رکھتے ہو قلب حسین؟ قلب حسین نہ رکھیں، بولے حسین کا کتا. ائمہ کتے پسند کرتے تھے، کہ ائمہ اپنے دروازوں پہ کتے رکھتے تھے. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ جو ہے آرام سے ان کے لیے راستہ ہموار کریں. دیکھو تم لوگ امام حسین کے کتے ہیں تو انگریز بھی یہ کتے لے کے پھرتے ہیں. تو اہل بیت کو یہ جو ہے چاہیے. اب لوگوں نے بنا دیا اپنے آپ کو. تو یہ شفاعت کے جو ہے عقیدے کو گناہوں کے لیے راستہ فراہم نہیں کرنا چاہیے. اب لوگ نماز بھی نہ پڑھیں، غسل بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس ہم ان کے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، پھر خود ہی اپنے خیال میں جانا چاہتے ہیں. وہ اہل بیت کیا ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اہل بیت نے فرمایا کہ جو خدا کی اطاعت کرے وہ ہمارا ولی ہے، نہ جو ہمارے لیے کتے بنے، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ممکن ہے کہ وہ جو جانور کتے ہیں وہ مثلا وفادار ہیں، تو آپ تو کتے ہیں، خدا نے آپ کو انسان بنا، آپ ابھی جانے کتے بننے.
تو کتا نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی نہیں پڑھے گا، کتا روزہ نہیں رکھتا یہ بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ اپنے آپ کو اس منزل پہ لایا جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے لیے، نہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال اسے بلکہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ گناہ کار افراد نا امید نہ ہو جائیں۔ دیکھیں ایک امید ہے، اس امید میں اہل بیت کی اطاعت کریں، پیروی کریں، نا امید نہ ہو جائیں کہ آج تو اتنے سارے گناہ اب تک ہو چکے، اب تو آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر شفاعت کی کرن نظر آ جائے، دیکھیں شفاعت ہو سکتی ہے اگر اسکول میں بھی جن کو جو ہے پروموٹ کرنا ہوتا ہے ان سے بھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اسکول والوں کی کہ یہ آگے پڑھے گا، تب اسے پروموٹ کرتے ہیں، اور جو گستاخ ہوگا وہ پورا نمبر بھی لیں تو نکال دیں گے۔ اسی طرح سے ابھی ایک شخص گستاخی کرے گا اہل بیت کی شفاعت کو لے کے تو اہل بیت نکالیں گے انہیں، کیونکہ گستاخیوں کے لیے اصلاً گنجائش نہیں ہے۔ مطیع فرمان بردار، وہ غلطیاں ہو جاتی اہل بیت جس طرح دنیا میں معاف فرماتے تھے، آخرت میں بھی ان کی شفاعت سے خداوند ہمیں معاف فرمائے۔